میاں بیوی کی طلاق میں سفر ان کے بچے کرتے ہیں۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد مل جاتا ہے، مگر بچوں کو نہ باپ نہ ماں کا پیار ملتا ہے۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ عورت کی ایک جگہ پر درد تب ہوتا ہے جب اسے کوئی شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے گردن کی پچھلی جانب۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی انسان کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ہم میں سے زیادہ لوگ ماضی میں زندہ ہیں، جیسا کہ کاش میں نے وہ غلطی نہ کی ہوتی، کاش میرا وہ نقصان نہ ہوا ہوتا۔ ماضی کی کسی نہ کسی غلطی کو دل سے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس چکر میں ہم اپنا حال برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ماضی کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو بھی ہوا اچھا یا برا اس کو اب جانے دیجیے۔ اپنے حال پر فوکس کریں، ماضی یاد رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، صرف ماضی کی غلطیاں یاد رکھیں اور ان سے سبق حاصل کیجیے۔ دوبارہ غلطی نہ دہرائیں، بس اپنی ماضی کی غلطیوں کو اپنے حال پہ حاوی نہ ہونے دیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو پہلے ہی وہ گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی مکاری کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں اور چلاکیوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنا تجربہ ہی دیتا ہے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبحوں کی طرح روشن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ عروج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھ، مشکلوں میں جو ساتھ چلے ہم انہیں یار کہتے ہیں۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ واصف علی واصف نے بہت خوبصورت بات کی کہ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے، اور اگر ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ جس انسان نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ جب غلامی ذہن میں بیٹھ جائے تو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑ جانے والے کبھی جیتتے نہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ تب ہار مان جاتے ہیں جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں۔ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، لیکن روٹی کا سائز ہر گھر میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو صرف حلال کمائیے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اگر اور مگر کی باتوں سے نکال دو، اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کیا کرو۔ آپ جیسے بھی ہو بہتر ہو،
اس پر شکر کرو۔ اور اس پر قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ باتیں سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ میرا جو رب کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہی بات انسان کو پرسکون کرتی ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ ایک دن سب کچھ بہتر کر دے گا۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے ہوتے ہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کیا کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ ہر لڑکی کو زندگی میں بنگلہ، گاڑی، دولت، شہرت اور آسائشیں نہیں چاہیے ہوتی۔ کچھ لڑکیوں کے لیے بس ایک مخلص انسان کا کندھا ہی کافی ہوتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز آدمی ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ جب کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے، نہ حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بس خاموشی سے اسے سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ وہ بھی کتنا عجیب انسان ہے، بات کرو تو لگتا ہے کہ صرف میرا ہے، اور نہ کرو تو لگتا ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں۔ یقین کریں، جس عورت سے مرد جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر اس عورت کے ساتھ مرد کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ تمہارے ساتھ چلنے والا انسان تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تو تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ غصہ ہونے کے بعد وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیسی رائے رکھتا ہے، اور تمہیں کیسا مشورہ دیتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا لیکن ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا گیا لیکن محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کیا لیکن بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے، بس اسی پر بھروسہ کیجیے۔ مخلص انسان کی تلاش میں لوگ زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ مخلص ہونا بھول جاتے ہیں۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بہترین مرد نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں انسان اپنے بارے میں تو کم لیکن دوسروں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اچھے بنے رہنے سے انسان دھوکے کے سوا کچھ نہیں کھاتا، کیونکہ لوگ ہمیشہ اچھے لوگوں کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ برے لوگوں سے وہ خوب واقف ہوتے ہیں۔ زندگی کے کسی امتحان میں کمزور پڑ جائیں تو اگلے امتحان کے لیے خود کو مضبوط بنا لیجیے، کہ کیا پتہ اگلا امتحان اس سے زیادہ مشکل ہو۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں نہیں جھانک پاتے۔ یہ بیزاری کی کیفیت نہیں بلکہ مکمل اذیت ہوتی ہے۔